الرحمن الرحیم۔ چلیں جی رحیم ناصر، آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ آج ہم اردو پڑھنے والے ہیں اور سبق نمبر 16 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اوپر عنوان دیا ہوا ہے اور صلہ مل گیا، اور صلہ مل گیا۔ تو صلہ کیا ہوتا ہے؟ بدلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سبق ہے بہت ہی یہ مزے کا سبق ہے، بچوں کے لیے لکھا گیا ہے، اور لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پودوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور پودوں کے پتے اور جو پھول ہیں وہ نہیں توڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت مزے کا سبق ہے۔ یہ اس طرح جو سبق ہم چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں، ایک تو ہم زبان سیکھتے ہیں، یہ اردو زبان کی کتاب ہے، ہمیں زبان آتی ہے، اور ساتھ اس کے جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ تلفظ سیکھیں، اوپر لکھا ہوا ہے تلفظ سیکھیں، نیچے لکھو رکھو: موسلا دھار، تختی، افسردہ، زرخیز، فکر مند، نصب، صلہ۔ چلیں، جب آپ ایسے ریڈنگ کرتے رہتے ہیں نا اور پڑھتے ہیں تو فطرتی طور پہ ہم سیکھ جاتے ہیں، ہمیں الفاظ پڑھنے آ جاتے ہیں۔ شام کا وقت تھا، تیز بارش میں ایک ننھی سی چڑیا، ننھی سی چھوٹی سی، جان بچانے کے لیے جیسے ہی گیندے کے پھول پر بیٹھی وہ چلایا، ارے ارے کیا کرتی ہو؟ ٹھیک ہے، یعنی آگے علامت ہے، سوال والی علامت ہے، اس کو کہتے ہیں استفہامیہ علامت۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو ادھر یہ علامت لگاتے ہیں، ہٹو نہیں تو میں گرا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پھول کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ننھی چڑیا جلدی سے اڑ کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اس باغ میں سوائے چند پھولوں اور ننھے منھے پودوں کے پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے پھول تھے اور جو ہے نا وہ تھوڑے سے پودے تھے، اور کوئی بڑا درخت نہیں تھا جہاں پہ وہ چڑیا بیٹھ جاتی، اور ان میں سے کوئی بھی مدد کے لیے آمادہ نہ تھا، یعنی کوئی اور پودا مدد کے لیے تیار نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ننھے پودے نے جو چڑیا کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو اسے اس پر رحم آ گیا۔ وہ بولا رحم آ گیا، ٹھیک ہے۔ وہ بولا ننھی چڑیا اداس مت ہو، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنی ٹہنی پر نہیں بٹھا سکتا، ابھی میں بہت چھوٹا اور نازک سا ہوں۔ چڑیا جلدی سے پھدک کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے اوپر نہیں نا بیٹھ سکتی تھی، چھوٹا پودا تھا نا وہ، ٹھیک ہے۔ اسے اداس دیکھ کر پودا بولا ننھی چڑیا تم افسردہ کیوں ہو؟ یہ سن کر چڑیا کہنے لگی رات ہو گئی ہے، میرے ساتھی نہ جانے کہاں ہیں، اور میں اتنی تیز بارش میں واپس گھر بھی نہیں جا سکتی۔ ننھا پودا بولا تو کیا ہوا، تم آج رات یہیں گزار لو اور سونے کی کوشش کرو۔ چڑیا نے کہا مجھے ٹہنی پر بیٹھ کر نیند آتی ہے، میں ٹہنی پر بیٹھ کر اپنے پروں کو پھیلا کر اپنا منہ اس میں چھپا کر سوتی ہوں۔ جیسے ہم سوتے ہیں نا رضائی کے اندر، کپڑے کے اندر گھس کے منہ پہ کپڑا لے کے، تو اس نے کہا میں پروں کے اندر منہ ڈال کے سوتی ہوں، ایسے مجھے نیند نہیں آتی،
پودا بولا پودا بولا ابھی میں ابھی میں چھوٹا ہوں، چھوٹا ہوں، میں جب بڑا ہو جاؤں گا میں جب بڑا ہو جاؤں تو گا میری تو میری بہت سی شاخیں ہوں گی، بہت سی شاخیں ہوں ان گی، پر ان پر پھول پھول کھلیں کھلے گے گے اور اور پھولوں سے پھولوں سے پھل پیدا ہوں گے، پھل پیدا ہوں گے، لوگ پھل کھائیں گے، لوگ پھل کھائیں تم بھی گے، آنا تم بھی پھل آنا کھانا پھل اور کھانا مزے سے اور مزے پھر پھر میری ٹہنیوں پر بیٹھنا۔ میری ٹہنیوں پر چڑیا نے بیٹھنا۔ دعا دی چڑیا نے خدا دعا دی، کرے خدا کرے تم تم جلد سے جلد سے جلد جلد بڑے ہو جاؤ۔ بڑے ہو جاؤ۔ پودے نے کہا پودے نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ زمین یہ زمین بہت بہت زرخیز ہے، زرخیز ہے، میں خوب میں خوب پروان چڑھوں گا، پروان چڑھوں گا، مطلب جلدی سے میں اچھے طریقے سے بڑا ہو جاؤں گا میں، ٹھیک ہے، میری پرورش بہت اچھی ہوگی۔ ہاں ہاں مجھے مجھے ایک بات کا ڈر رہتا ایک ہے۔ بات کا ڈر رہتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کیا؟ چڑیا نے پوچھا۔ چڑیا نے پوچھا آج آج کل کل کچھ بچے کچھ بچے سامنے سامنے سڑک پر سڑک پر فٹ بال فٹ بال کھیلتے ہیں، کھیلتے ہیں، وہ روزانہ وہ روزانہ یہاں آتے ہیں، یہاں آتے ہیں، باغ سے باغ سے پھول توڑتے پھول توڑتے اور اور میرے پتے میرے پتے نوچتے ہیں۔ نوچتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا اگر یہی حال رہا تو میں تو میں بچ نہیں پاؤں گا، بچ نہیں پاؤں گا، شاید یہ پورا باغ شاید یہ پورا باغ ویران ہو جائے، ویران ہو جائے، اجڑ جائے، ختم ہو جائے۔ پودے نے پودے نے اداسی سے کہا اداسی سے کہا تم فکر مند مت ہو، تم فکر مت تم مت نے ہو، تم نے مجھ پر مجھ پر رحم کھا کر رحم کھا کر میری مدد کی ہے، میری مدد کی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بھی اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد ضرور کرے گا، ضرور کرے گا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چڑیا نے جواب دیا۔ چڑیا نے جواب دیا۔ یوں ہی یوں ہی بات کرتے رات گزر گئی، رات گزر گئی، صبح ہوتے ہی صبح ہوتے ہی چڑیا نے پودے کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر چلی گئی۔ چڑیا کی دعا قبول ہوئی۔ چڑیا کی دعا قبول ہوئی۔ اگلے ہی روز آس پاس کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے باغ کے ارد گرد باڑ لگائی اور ایک طرف ایک تختی نصب کی، تختی پر لکھا تھا پھول توڑنا منع ہے۔ ننھے پودے کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے اس کی رحم دلی کا صلہ مل گیا تھا۔ تو یہ سبق ہم نے پڑھا، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہاں وہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ کسی کو تکلیف میں دے کر اس کی مدد کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پودے ماحول کو صاف رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہمیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ بتاؤ، کیا آپ بھی پودے توڑتی ہو، پھول توڑتی ہو؟ نہیں، چلو اچھی بات ہے۔